خانہ کعبہ کی گرد 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ جواب سن کر کافی بھی مسلمان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجرہ اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان دونوں پتھروں حجرہ اسود اور رکن یمانی گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر دعا مانگے تو وہاں سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے، اور ہر چکر حجرہ اسود کے استلام سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ حجرہ اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں یا دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا استلام کہلاتا ہے۔ طواف فرض ہو یا واجب یا نفل، اس میں 7 ہی چکر ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ کے قریب طواف کیا جائے تو ساتھ میں تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن دور سے کرنے پر تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے میں بھی کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ طواف قدوم یعنی آنے کی وقت کا طواف، یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو اور حج افراد یا حج قرآن کا ارادہ رکھتا ہو۔ حج تمتع اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت نہیں طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف۔ طواف زیارہ، جس کو طواف او فاطمہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ اس طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف وداع یعنی مکہ سے روانگی کے وقت کا طواف، یہ میقات سے باہر رہنے والوں یعنی آفاقی کے لیے ضروری ہے۔ نفلی طواف۔ حج میں ضروری طواف کی تعداد: حج افراد میں 2 عدد طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع، حج قرآنی میں 3 عدد طواف، عمرہ طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع، تمتع میں 3 عدد طواف، عمرہ طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع آفاقی۔ 5 میقاتوں کے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی اہل حرم اور اہل حل کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ آفاقی ہیں۔ اگر کسی عورت کی روانگی کے وقت ماہواری آ جائے تو اس کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ نفلی طواف۔ نفلی طواف کی کوئی تعداد نہیں، رات یا دن جب چاہے اور جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے حضرات مسجد الحرام میں نفلی نماز پڑھنے کے بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ اہل حرم اور اہل حل کو حج افراد ہی کرنا چاہیے تاکہ آفاقی لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ وضاحت: 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا مکروہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت درمیان میں ادا نہ کریں، لہٰذا پہلے ایک طواف کو مکمل کر کر دوسری رکعت ادا کر لیں، پھر دوسرا شروع کر لیں۔ لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو تو 2 طوافوں کا اکٹھا کرنا جائز ہے۔ سعودی عرب میں نماز عصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت، خاص کر گرمیوں میں تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر طواف سے نماز عصر کے بعد فراغت ہوئی ہے اور مغرب تک کافی وقت باقی ہے تو طواف کی 2 رکعت اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی ادا کریں۔ اہم مسئلہ: معذور شخص، کسی کا وضو نہیں ٹھہرتا، مثلاً کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے ہیں یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے
تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کر پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کرے۔ دوسری نماز کے وقت داخل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر طواف کو مکمل کرے۔ طواف کے دوران جائز اموار سلام کرنا اور باوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شرعی بتانا اور دریافت کرنا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر طواف کرنا۔ طواف کا طریقہ: مسجد الحرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشے کے سامنے جائیں جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کر لیں۔ اگر طواف کے بعد عمرے کی سعی بھی کرنی ہے تو مرد حضرات استباء کر لیں، یعنی کہ چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، پھر زبان سے بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استعلام کریں، یعنی حجر اسود کا بوسہ لیں یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر ہاتھ چوم لیں اور پھر کعبے کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو رمل کر لیں، یعنی ذرا کندھے ہلا کر اور اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم کے سامنے کسی قدر تیز چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت نہ کریں، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر ایک نصف دائرے کی شکل کی 4-5 فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں، پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استعلام کریں۔ اسی طرح آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باقی کچھ چکر بالکل اسی طرح کریں۔ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں جس زبان میں چاہیں دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل دعا وہ ہے جو دھیان، توجہ اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے، چاہے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ خاموش رہیں تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شکل ہونے لگے یا تھکن ہو جائے، طواف روک دیں، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ نفلی طواف میں رمل اور استلام نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دیں اور پھر وضو کر اسی جگہ سے طواف کرنا شروع کر دیں جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر باقی چکروں سے طواف مکمل کر لیں۔ مسجد الحرام کے اندر اوپر یا نیچے یا میداف کسی بھی جگہ سے طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر ہی سے کریں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو فوراً طواف کو بند کر دے اور مسجد الحرام سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر نہ چلے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ طواف زیارت حج کا طواف کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ بعض علماء نے 13 ذی الحجہ تک کا وقت تحریر کیا ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ماہواری آتی رہے تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی کرے۔ 2 رکعت نماز طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیمی کے پاس آئے۔ اگر سہولت سے تمام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت واجب ادا کرے۔ طواف کی رکعت کو طواف سے فارغ ہوتے ہی ادا کرے، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کی ان 2 رکعت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ حضور کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔ سعی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ سعی کی ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے ہی صفا کے لیے راستہ جاتا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد زمزم کا پانی پی کر صفا پہاڑی پر چلے جائیں۔ صفا و مروہ 2 پہاڑی تھیں جو ان دونوں حجاج کرام کی سہولت کے لیے تقریباً ختم کر دی گئی ہے۔
جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے۔ اور جہاں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں، یہ اس زمانے میں صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی جہاں سے ان کا بیٹا نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا وہ اس وادی سے تھوڑا تیز دوڑتی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر قیامت تک آنے والے مرد حاجیوں کو اس جگہ تھوڑا تیز چلنے کا حکم دیا۔ لیکن شریعت اسلامی نے صنف نازک کے جسم کی نزاکت کی مداز کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا۔ سعی کا ہر چکر تقریباً 395 میٹر لمبا ہے، یعنی 7 چکر کی مسافت تقریباً 3.25 کلومیٹر بنتی ہے۔ نیچے کی منزل کے مقابل اوپر والی منزل پر ازدحام کچھ کم رہتا ہے۔ حج میں ضروری سعی کی تعداد حج افراد پہ 1 عدد صرف حج کی ہے، حج قرآن میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 حج کی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حج قرآن میں 1 سعی بھی کافی ہے۔ حج تمتع میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 حج کی نفلی سعی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سعی کے بعد احکام: سعی سے پہلے طواف کا ہونا، صفا سے سعی کی ابتدا کر مروہ پر 7 چکر پورے کرنا، صفا پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو کر دعائیں کرنا، مردوں کا سب ستونوں کے درمیان تھوڑا تیز چلنا، مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑا ہو کر دعائیں مانگنا، صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا یا اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سعی کے دوران جائز اموار بلا وضو سعی کرنا، اسی طرح خواتین کا حالت ماہواری میں سعی کرنا، سلام کرنا اور گفتگو کرنا، ضرورت پڑنے پر سعی کا سلسلہ بند کرنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر سعی کرنا۔ سعی کرنے کا طریقہ: صفا پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگنا۔ یہ دعائیں قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وقت ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم ہے۔ جب سب ستونیں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوتی ہیں وہاں اس کے قریب پہنچے تو مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں، اس کے بعد پھر ایسے ہی ہرے ستون اور نظر آئیں گے، وہاں پہنچ کر تھوڑا دوڑنا ختم کر دیں اور عام چال سے چلیں۔ مروہ پر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، یہ سعی کا 1 چکر ہو گیا ہے۔ اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف چلیں، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آخری اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر مرتبہ صفا و مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، دعائیں کرنی چاہیے۔ سعی سے متعلق چند مسائل: سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ افضل و بہتر ہے۔ حیض، ماہواری اور نفاس کی حالت میں بھی سعی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی عورت کو طواف سے فراغت کے بعد ماہواری آ جائے تو وہ سعی ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ سعی سے فراغت کے بعد مروہ کی جانب باہر چلی جائے، مسجد الحرام میں داخل نہ ہو، البتہ طواف حالت حیض یا نفاس کی حالت میں نہ کرے، بلکہ مسجد الحرام میں بھی داخل نہ ہو۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے، طواف کے بغیر کوئی سعی معتبر نہیں، خواہ عمرے کی سعی ہو یا حج کی۔ سعی کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائے تو سعی روک دیں، پھر جہاں سے سعی روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر دیں۔ اگر سعی کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر باقی چکروں سے سعی مکمل کریں۔ خواتین سعی میں سب ستون جہاں پر ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہیں کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کر نہ چلیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔